ناظرین، ہم یہاں اقبال کے مسلم نشاط ثانیہ کے متعلق ان کے تصورات کو واضح کریں گے کہ وہ مسلم کی نشاط ثانیہ یا اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کی تجدید کے متعلق کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں، اور وہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کے احیاء اور ان کی تجدید اور ان کے احیاء نو کے متعلق کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور ان کے متعلق اپنے خیالات کا کس انداز سے اظہار کرتے ہیں۔ آئیے آج ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویڈیو کے آخر میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ برصغیر میں اسلام کی نشاط ثانیہ 18ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتی ہے، جب جنگ پلاسی 1752 عیسوی اور سلطان ٹیپو دور حکومت 1782 سے 1799 کی شہادت کے بعد مسلم علماء و فقہاء نے فتوے صادر کیے کہ ہندوستان دارالاسلام نہیں رہا بلکہ دارالحرب بن چکا ہے، اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے ذریعے اپنا کھویا ہوا سیاسی اقتدار حاصل کریں یا ہندوستان چھوڑ کر کسی مسلم ملک ہجرت کر جائیں۔ اقبال دراصل احیاء اسلام کے شاعر اور مفکر تھے، اس لیے ان کے ذہنی ارتقاء کو تحریک احیاء اسلام کی روشنی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ عہد حاضر میں احیاء اسلام کا ظہور 18ویں صدی عیسوی کے وسط میں نجد کی سرزمین میں امام محمد بن عبد الوہاب کی اصلاحی تحریک سے ہوا۔ یہ تحریک عثمانی ترک سلطنت و خلافت کے تحت مسلمانوں کے دینی، اخلاقی اور سیاسی تنزل کے خلاف رد عمل کے طور پر ابھری تھی۔ بعد ازاں دیگر کئی تحریکوں بھی اٹھیں جن کا مقصد مسلمانوں کے داخلی انحطاط، ان کے غیر مسلم حاکموں کے ظلم و استبداد اور روس اور یورپ کی نوآبادیاتی طاقتوں کے استعمار کے خلاف شدید احتجاج یا جہاد کرنا تھا۔ 19ویں صدی عیسوی میں برصغیر میں سید احمد بریلوی اور ان کے رفقائے کار کی دعوت اصلاح و تنظیم جہاد اسی قسم کی تحریکیں تھیں۔ ان زعماء کی کوشش یہ تھی کہ برصغیر کے شمال مغربی مسلم اکثریتی علاقوں میں اسلامی سلطنت قائم ہو جائے۔ دوسری طرف سر سید احمد خان اور ان کے رفقا تھے جنہوں نے بھی قومیت اسلام کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ملت کی فلاح و بہبود کی خاطر مسلمانان ہند میں جدید تعلیم کے فروغ کے سلسلے میں خدمات انجام دینے کی کوشش کی۔ اقبال نے اپنے نظام فکر میں جن ماخذات سے فیض پایا، ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ انہوں نے اپنے فکر کی بنیاد اسلامی عقائد اور حکمہ اسلام کی حکمت پر رکھی ہے، اور اس ضمن میں وہ مختلف علماء اسلام اور ان کے افکار و نظریات اور ان کی تحریکات سے اثر پذیر ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں ان ماخذ کے جا بجا حوالے دیے ہیں جن سے ان کے ذہن نے اثرات قبول کیے، اور ان شخصیات اور تحریکات کی نشاندہی کی ہے جن سے ان کے فکر کی آبیاری ہوئی۔ مسلمانوں کے زوال کو روکنے کی جتنی بھی کوششیں جدید دنیا اسلام میں ہوئیں، ان میں ہمہ گیر اور دور رس اثرات کے لحاظ سے تحریکات کو اولیت اور فوقیت حاصل رہی۔ ان تحریکات کی وجہ سے جو بیداری ہوئی، اقبال نے اس کی قدر و قیمت کا بھرپور اعتراف کیا ہے اور کسی طور پر بھی ان تعلیمات سے صرف نظر نہیں کیا۔ ان کی فکر و حکمت اور شاعری کا رجحان انہی مقاصد کا حامل تھا۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی ملی وحدت کو استحکام پہنچانے میں شیخ احمد سرہندی کو مسلمانان ہند کی ملی تاریخ میں جو عظیم سیاسی مرتبہ حاصل ہے، اس کی بنا پر اقبال انہیں ہندوستان میں مسلم قومیت کا بانی تصور کرتے تھے اور ان کی تحریروں سے بہت متاثر تھے۔ شیخ احمد سرہندی نے اسلام کی حفاظت و تقویت کی خاطر تجدید کا تاریخ ساز اور عہد آفریں کام انجام دیا، لیکن زمانہ حال کے مسلمانوں کے نشاط ثانیہ کا مجدد ان کی نظر میں جمال الدین افغانی تھے۔ انہوں نے اس امر کا برملا اظہار کرتے ہوئے تحریر فرمایا، زمانہ حال میں میرے نزدیک اگر کوئی شخص مجدد کہلانے کا مستحق ہے تو وہ صرف جمال الدین افغانی ہے۔ مصر و ایران اور ترکی و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ جب کوئی لکھے گا تو اس کو سب سے پہلے امام محمد بن عبد الوہاب نجدی اور بعد میں جمال الدین افغانی کا ذکر کرنا ہوگا۔ مؤخر ذکر ہی اصل میں مؤسس ہے زمانہ حال کے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا۔ لیکن تجدیدی مسائل کے نقطۂ نظر سے اقبال محمد بن عبد الوہاب کی تجدیدی کوششوں کو دنیا اسلام میں
اولیت کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق امام محمد بن عبد الوہاب نے اس آگ کو جو ان کی بے چین روح میں دبی ہوئی تھی سارے عالم اسلام میں پھیلا دیا، اور جن کی بدولت اس میں زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک اور جگہ انہوں نے وہابی تحریک کو جدید دنیا اسلام میں زندگی کی پہلی تڑپ سے تعبیر کیا ہے، اور ان کے خیال میں ایک چنگاری تھی جس سے عالم اسلام میں ہر کہیں تقلید اور استبداد کے خلاف ایک آگ بھڑک اٹھی۔ صدیوں کا جمود ٹوٹا، کوائے علم و عمل شل ہو رہے تھے، ان میں پھر سے حرکت پیدا ہوئی۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ مغرب کے سیاسی اور معاشی غلبے کے خلاف ایک محاذ قائم ہونا چاہیے۔ اقبال سر سید احمد خان کی تحریک سے بھی متاثر نظر آتے ہیں، اور مسلمانان ہند کے حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں سر سید احمد خان کے نظریات نے 1907 ہی سے اقبال کے ہاں ایک عقیدے کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اسی عقیدے کے پیش نظر وہ اپنی شعری اور نثری تخلیقات کے ذریعے نہ صرف مسلم قومیت کے اصول کو اجاگر کرتے رہے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کا علیحدہ قومیتی شخص برقرار رکھنے کی خاطر ایک مضبوط فکری اور نظریاتی اساس بھی فراہم کی۔ سر سید احمد خان کی وفات کے بعد بالخصوص علم و ثقافت کے میدان میں اقبال ہی تھے جنہوں نے ایک خیال افروز قیادت فراہم کی۔ ان کے سامنے ایک شکست خوردہ، بیمار، کمزور اور انتشار پذیر معاشرہ تھا جس کے ارکان منفی اقدار پر بھروسہ کرنے کے سبب قنوطیت کا شکار تھے۔ ایسی صورتحال میں جارحانہ مثبت اقدار کا حامل جائیت سے بھرپور پیغام حیات ہی ان کی بقا کی ضمانت دے سکتا تھا۔ اقبال کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اسلام کا تصور شوکت و قوت کے بغیر ممکن نہیں۔ اسلام کے احیاء جدید کے تاریخی نقطۂ نظر سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ برصغیر میں سب سے پہلے مسلمانوں میں اسلامی عصبیت کے جذبے کے تحت اصول آزادی کا شعور پیدا ہوا، اور انہوں نے 19ویں صدی عیسوی میں شمال مغربی اور مشرقی علاقوں میں اسلامی ریاستوں کے حصول کی عملی جدوجہد شروع کی۔ ناظرین، یہاں ہم نے مسلم نشاط ثانیہ اقبال کے تصور کے مطابق جائزہ لیا کہ اقبال مسلم نشاط ثانیہ کو کس انداز نظر سے دیکھتے ہیں، اور مسلم نشاط ثانیہ میں اقبال کے دور کے تاریخی پس منظر میں ان کے ذہن پر جو اثرات مرتب ہوئے ان کا بھی ذکر کیا۔ اس وقت کے دور میں ہونے والی اسلامی تحریکات کے اقبال کے ذہن پر اثرات کا جائزہ لیا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم اقبال کی مسلم نشاط ثانیہ کے متعلق ان کے تصورات کی خد و خال کو نمایاں کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہماری ویڈیو کے متعلق ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔